अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया अकरम। शेख सादी फरमाते हैं कि एक दफा मैं बुजुर्गों के एक गिरोह के साथ कश्ती में बैठा था। हमारे पीछे एक छोटी कश्ती डूब गई और उसमें सवार दो भाई एक भंवर में फंस गए। मेरे साथी बुजुर्गों में से एक ने मल्लाह से कहा कि जल्दी से दोनों भाइयों को बचाओ, तुम्हें हर एक के इवज 50 दिनार दूंगा। मल्लाह पानी में कूद गया और एक भाई को भंवर से निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा हलाक हो गया। मैंने कहा कि उसकी जिंदगी बाकी ना रही थी इसलिए कि तूने उसे पकड़ने में सुस्ती की और दूसरे को पकड़ने में बड़ी फुर्ती दिखाई। मल्लाह हंस पड़ा और कहा, जो कुछ आपने कहा है दुरुस्त कहा है, लेकिन इसकी एक और वजह भी है। मैंने पूछा वो क्या? तो कहने लगा कि इसको बचाने की ख्वाहिश मेरे दिल में ज्यादा थी, क्योंकि एक दफा जंगल में मैं सफर करते करते थक गया, तब इस शख्स ने मुझे अपने ऊंट पर बिठा लिया और दूसरे ने बचपन में मुझे कोड़ा मारा था। फिर मैंने कहा, अल्लाह ताला ने सच ही फरमाया है कि जो शख्स नेक काम करता है वो उसकी अपनी जात के लिए फायदेमंद है, और जो शख्स बुरा काम करता है उसकी बुराई उसे किसी न किसी दिन भुगतना पड़ती ही है। जनाब, कितनी अच्छी बात कही गई है। आप देखिए आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। परिंदे जानवर और इंसानों का चोली दामन का साथ है। जब इंसान जंगलों में रहता था तो अपने जैसे इंसानों के अलावा जो जानदार इंसान को कंपनी देते थे वो परिंदे और जानवर ही तो थे। फिर जब इंसान ने तरक्की कर ली और वो शहरों में आबाद होने लगा तो जानवरों और परिंदों से उसकी दोस्ती फिर भी रही, और इंसान ने शहरों में अपने लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी घर बना लिए और उन्हें नाम दे दिया जू का। अब पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और बहावलनगर में बड़े बड़े जू हैं और वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी हैं। यहाँ बड़ी तादाद में लोग जानवरों और परिंदों से मिलने आते हैं। लेकिन जिन शहरों में वाइल्ड लाइफ पार्क्स नहीं हैं वहाँ लोग क्या करते हैं? अरे भाई, कुछ लोग तो घरों में पालतू जानवर पाल कर अपना शौक पूरा कर लेते हैं, और कुछ लोग इस तरह करते हैं जैसे हाफजाबाद के रिहायशी राय बशीर ने किया है। अब उन्होंने क्या किया है ये तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा, तो फिर देखते हैं। कदीम ज़माने में एक कबीले के सरदार ने परिंदे और जानवर रखने का शौक पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे अपने घर में रखे, जिसके बाद उसके बेटे ने परिंदे और जानवर पालने का ये शौक जारी रखा। ये जो मुझे जानवरों का, परिंदों का शौक है, ये मुझे खानदानी तौर पर विरसे में मिला है। अब ये शौक वसी पैमाने तक जा पहुंचा है। हाफिजाबाद में अवाम के लिए कोई खास तफरीही मकाम तो नहीं है, मगर राय बशीर ने अवाम को तफरीह फराहम करने के साथ साथ अपने वालिद मोहतरम के शौक को भी पूरा करने का अज़्म कर रखा है। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी तफरीहगाह नहीं है कि जहाँ कोई चिड़ियाघर या परिंदे रखे हों किसी पार्क में। मैंने ये, क्योंकि इसको हो गए 30 साल मुझे बनाए हुए, और आपके स्कूलों की ट्रिप्स और बड़े बड़े आदमी तमाम नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट के जो है मेरे पास आते हैं और देखते हैं और खुश होते हैं। राय मोहम्मद बशीर महकमा फूड में मुलाजिम रहे। मुलाजमत के दौरान ही उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे बड़ी तादाद में पालना शुरू किए, जिनमें मोर, कबूतर, मुर्गियाँ और हिरन वगैरह शामिल हैं। उनका कहना था कि उनके वालिद एक कबीले के सरदार थे। वालिद की वफात के बाद उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ शहरियों को अच्छी तफरीह फराहम करना भी अव्वलीन जिम्मेदारी समझा, और आज उनके पास लाखों रुपए मालियत के परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद है। यही नहीं बल्कि उन्होंने एक म्यूजियम भी बना रखा है जिसमें मुख्तलिफ नायाब किताबें और बहुत सी दीगर अशिया मौजूद हैं। इस म्यूजियम में 60 साल पुरानी कुर्सियाँ भी मौजूद हैं। राय मोहम्मद बशीर परिंदों, जानवरों की देखभाल के साथ साथ म्यूजियम में भी अपना काफी वक्त गुजारते हैं, और यौम तकबीर के नाम का इंतखाब भी उन्हीं का एक तोहफा है। राय बशीर का कहना है कि उसने पाकिस्तान बनते देखा, उस वक्त
اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے۔ تب کا پاکستان محبت اور بھائی چارے کا گھر گھر پیغام پہنچاتا تھا، مگر اب پورے ملک کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ عوام کو تفریحی فراہم کرنا حکومت کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے، مگر حافظ آباد میں عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے کوئی بھی مقام موجود نہیں۔ نتھیں کے رہائشی رائے محمد بشیر نے عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک چڑیا گھر کا قیام عمل میں لا رکھا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کیسر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ لوگ تو وی آئی پی ہوتے ہی ہیں، اب پھل بھی وی آئی پی ہونے لگے ہیں۔ بھئی آم کی مثال لے لیں، یہ وی آئی پی نہیں بلکہ وی آئی پی ہے۔ بھئی آم پھلوں کا بادشاہ جو ہے، اور پتہ ہے کیا، پاکستان میں جب موسم ہو تو پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں روزانہ 8 سے 10,000 ٹن آم کی پیداوار ہوتی ہے۔ 10,000 ٹن پیداوار پتہ ہے کتنی ہوگی؟ بس اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے آم کہ اگر ان آموں سے سڑک بنائیں تو لاہور سے کراچی جتنی لمبی سڑک بنے گی۔ اور پتہ ہے کیا، ان میں سے کچھ سپر کوالٹی کے آم برآمد بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے جنرلی تو سب آموں کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن آموں کی کچھ اقسام واقعی خاص ہیں اور انہیں خاص بنایا ہے ان کی مٹھاس، ذائقے اور کئی دوسری خصوصیات نے۔ ایسا ہی ایک خاص آم ہے سندھڑی۔ سندھڑی آم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عرفان ارائیں کی اس رپورٹ سے۔ گرمی کے آتے ہی جہاں تربوز اور خربوزے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں، وہاں پھلوں کے بادشاہ آم کا بھی منڈی میں آمد کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ آم کی بہت سی مشہور اقسام ہیں، جس میں لاجواب ذائقے اور مٹھاس میں سندھڑی آم سر فہرست ہے۔ سندھڑی آم ایک وی آئی پی، میٹھا بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اس کے شربت بھی بن سکتا ہے اور کئی فلیور بن سکتے ہیں، اور کوئی کھٹا میٹھا ہوتا ہے پر یہ میٹھا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے یہ آم سندھ کی سوغات کے نام سے دنیا بھر میں جانا اور پسند کیا جاتا ہے۔ سندھڑی آم کی پیداوار مئی میں شروع ہو جاتی ہے، مگر اس سال سیلاب کے باعث آم کی پیداوار متاثر ہونے کی وجہ سے سندھڑی آم کی منڈی میں تاخیر سے آمد ہوئی ہے۔ سندھڑی آم سندھ کا سب سے بہترین آم ہے سندھڑی، اس سے زیادہ آم کوئی بھی نہیں آتا۔ اب جو 4-5 دن کے اندر اور زیادہ آم آنے لگ جائے گا، ابھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ مطلب سندھڑی آم کی مٹھاس اور ذائقہ اسے دیگر آموں کی اقسام سے منفرد بناتا ہے، اور سندھ کی سوغات سندھڑی کو اگر مٹکے میں پکایا جائے تو اس کا ذائقہ اور بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ سندھ کی سوغات سندھڑی آم، جو اپنے ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، اور پاکستان سالانہ اربوں ڈالر زر مبادلہ اس آم کے ایکسپورٹ سے کماتا ہے۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ عرفان ارائیں، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ کہا جاتا ہے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن بھئی اب ضروری تو نہیں کہ صرف بچوں کو ہی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑوں کو نہیں۔ بعض اوقات بچے بڑوں کو وہ سمجھا دیتے ہیں کہ جناب کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، لیکن بچوں بیچاروں کی سنتا کون ہے؟ بڑے ان کو آرام سے بچہ کہہ کر ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ تبھی پھر بچے سہارا لیتے ہیں پرفارمنگ آرٹ کا۔ آپ کو پتا ہے آرٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پلاسٹک آرٹ اور دوسرا پرفارمنگ آرٹ۔ اب ان میں فرق پتہ کیا ہے؟ وہ آرٹ جس میں مٹی، پینٹ، میٹل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ پلاسٹک آرٹ ہے۔ پلاسٹک آرٹ میں سے ایک پرانی ٹرم ہے، اب اسے فائن آرٹس کہا جاتا ہے۔ اور وہ آرٹ جس میں استعمال ہوتا ہے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور دوسرے اعضاء کا، تو اسے کہا جاتا ہے پرفارمنگ آرٹ۔ یہ ڈانس، ٹیبلو اور کھیل کی صورت میں اصل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جناب اسکول کی ایک تقریب میں بچوں نے بڑوں کو سکھانے کے لیے سہارا لیا پرفارمنگ آرٹ کا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گزشتہ روز اکاڑا کے نواحی قصبہ جبوکا کے سر سید ہائی اسکول کا سالانہ تعلیمی فنکشن ہوا۔ فنکشن کا آغاز خلاف کلام پاک سے ہوا، بعد میں بچوں نے قوالیاں، میلی نغمے اور نظمیں پیش کی۔ اس کے بعد بچوں نے ایک اسٹیج پلے کیا جس میں تعلیم اور تعلیم کے فوائد کو مد نظر رکھا گیا۔ اس اسٹیج پلے میں مقامی طلباء کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے فنکاروں نے بھی کھیل پیش کیا اور خاکے پیش کر کے حاضرین محفل کے دل جیتے۔
اسٹیج پلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی تعلیم حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ علم ہی سے انسان اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، علم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ کہ ہمارے سر جی نے یہ اسکول بنایا ہے اور ان کی بہت محنت ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسکول ہے وہ بھوکے کا سب سے اچھا اسکول ہو، سب سے اچھا اسکول ہے اور لوگ اپنے بچوں کو ادھر بھیجیں۔ ہم سب ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بہت شوق لگن توجہ دھیان پیار سے پڑھاتے ہیں اور پوری کوشش ہماری ہر بچے کے لیے پوری کوشش ہے کہ وہ پوری توجہ سے پڑھے، دھیان سے پڑھے۔ ہم ایک ایک بچے کا دھیان رکھتے ہیں۔ اب تک اسکول سے 360 میٹرک کے طلباء نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور اپنے اسکول کا نام روشن کر چکے ہیں۔ ناظرین اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک پہ جان سے پہلے دیکھتے جائیں ایک تصویر، تو آپ دیکھیں اور کہیں مت جائیے گا، بس ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔